اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے۔ اللہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ ورنہ جس طرح ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو آدمی سوچے یہ کیا گزری تھی؟ تو میرے بھائی ماں باپ کو راضی کرتے، اور اگر حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب خیال آتا ہے، آدمی ریگریٹ کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، کیا کرے؟ تو ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ہر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ان کی خدمت نہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، صدقہ کرو، اور فرمایا الماء، ان کے لیے کوئی کنواں کھدواؤ، پھر پانی، کیونکہ کنواں جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات اس سے مانگتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے جگہ پہ بخاری شریف کی شرح میں کہ اگر کسی کا زخم بند نہ ہو رہا ہوگا تو نہیں کہ کنواں کھدوا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے، کیونکہ اس سے ہر مخلوق پانی پیتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی خدمت نہیں کر سکا، ان کے لیے کیا کروں؟ فرمایا دعا کرو۔ فرمایا تو احمد، فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کیا کرو، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے یہاں تو محاورت نہیں ہوتا ہے نا کہ ماں ہمارے ماسی جی، کیونکہ خالہ، کیونکہ یہ رشتے ناطے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، آپ سوچو جو حقوق ہے نا ان میں سے ایک حق یہ ہے ان کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح تعلق رکھنا جیسے وہ اپنی زندگی میں رکھتے تھے، یہ حق ہے ان کا جانے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مدینہ منورہ میں جب کوئی چیز ہدیہ آتا تھا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیوں کو اور ان کے خاندان والوں کو دیا۔ ایک دن اما جان نے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ کو خدیجہ بھولی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خدیجہ نہیں بھولی، خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی تھی جب کوئی مدد نہیں پا رہا، خدیجہ نے میرے اوپر اس وقت مال خرچ کیا جب کوئی مال خرچ کیا تھا۔ ان کی صحیح کی عادت نہیں تھی، وہ بیمار تھا، اپنی چادر میں آتے تو ماں باپ کا بہت اللہ کے واسطے اس رات کے اندر ایک بیسک لرننگ آؤٹ کرے کہ خدا کا اپنا ریویو کرے۔ ایسا تو نہیں ہے، آپ سوچیں قرآن کریم نے کیا کہا ہے، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ طریقہ مطلب وہ جو کہتے ہیں اگر عربی زبان میں زبان کے اعتبار سے اف سے نیچے کوئی چیز ہوتی تو وہ قرآن بیان کرتا، اور اف بنیادی طور پہ الفاظ سے زیادہ باڈی لینگویج ایکچولی باڈی لینگویج، یہ گفتار بدنی ہے، باڈی لینگویج، جو ریئیکشن ہے نا یہ ہے اف، کہ ماں باپ نے کوئی بات کہی اس پر ریئیکٹ اس طرح بنا تھا اس کی بھی ضرورت۔ اور جب آدمی ماں باپ کی دعاؤں میں ہوتا ہے نا تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی کچھ اور ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ زندگی میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی آہ، اگر کسی کو ماں باپ کی آہ لگتے ہیں، اسی لیے ماں باپ کے کوئی یہ فرائض میں سے ہے کہ خدا کے واسطے اپنے اولاد کو بددعا مت دو۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں سب سے زیادہ بددعائیں ماں باپ کی لگتی ہے، غصہ آیا زبان کہہ دیا کان ٹوٹ جائے، یہ ہو جائے، وہ، پھر جب ہو جاتا ہے تو پھر ہوتے ہیں اپنے ہی الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، خوبیوں کی گھڑی ہوتی ہے اپنے الفاظ کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو رکھنا ہے۔ اور ماں باپ ہی کی رضامندی میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہو کہ بھئی ان کی برکات ویسی ہی ملتی رہے،
تو بھائی بہن آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو اور میراث کو تقسیم کرو، تو تمہیں ماں باپ کی محبتیں ویسی ہی ملتی ہے اور تمہیں وہ برکات محسوس ہوں گی۔ اور آپ کتنے یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو ریویو کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب آدمی ماں باپ کو پابندی سے اشارے ثواب کر رہا ہوتا ہے، قبرستان جا رہا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو آپ کو ایک ان سین گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے۔ یو کین فیل اٹ، یہاں کام بڑھتے جائے کچھ تو کچھ چیزیں جو ہے نا، وہ جو میپنگ دا ڈاٹس ہوتی ہیں نا، تو ڈاٹس بھی خود بخود ڈاٹس میپ اپ ہوتے جائیں، وہ دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ بہت بنیادی چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرنا، ماں باپ کو راضی رکھنا، زندگی میں ماں باپ کو، خدا کی قسم ان کے ماں باپ میں اس سے بڑی کوئی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وقت لگاؤ، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے۔ ٹائم اسپینڈ کرو۔ انہوں نے بچپن، آپ کے بچپن میں انہوں نے آپ کی بہت ساری چیزوں کو برداشت کیا، 8 مرتبہ آپ کے سوالوں کے جواب دیا ہے، ایک ہی سوال کو۔ اگر وہ آج آپ سے 4 مرتبہ پوچھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، خوش دلی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کی خدمت کرو اللہ کے پاس ہے۔ اگر روزی میں برکت چاہتے ہو، اولاد فرمانبردار چاہتے ہو، ورنہ یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ واحد گناہ ہے چند گناہوں میں سے کہ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو، اس کو موت نہیں آتی جب تک نافرمان اولاد اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے اللہ کے واسطے، اس درخواست کو کہنا۔ دوسری سب سے بڑی چیز کہ اگر رشتے ناتے ٹوٹے اللہ کے واسطے سیدھا نہیں جو ہے نا، وہ بہت آپ کوئی بھی اللہ کے مقبول بندوں کی صفت قرآن میں اٹھا لو، صلہ رحمی اس کے درار کو ملے، چاہے وہ عباد الرحمان ہے، چاہے وہ متقین ہے، مفلحین ہے، محسنین ہے، حزب اللہ ہے، رشتے ناتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی تشریف لائے، تو میں میرے مال میں برکت نہیں، تو میں رشتے داروں کو خرچ کیا تو اللہ مال میں برکت دیتے۔ صدقہ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے، زکات دینے سے مال پاک ہوتا ہے، رشتے داروں پر خرچ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ تینوں میں اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے، مال جاتا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹنٹ کہتا ہے ایکسپینس کو کرو، لائبلٹی ہے، اللہ میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہے۔ یہ جو کنورژن ہے نا، اسی کا نام ہے اسلام، مائنڈ سیٹ کنورژن، کہ جو نگاہوں میں لائبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان اللہ ایسٹ ہوتا ہے۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہے، آپ سوچے نا، حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ قبیلے کو گرفتار کر دیا، اس کے اندر عورتیں بھی تھیں، پھر فرمایا کہ عورتوں کو چھوڑ دو، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا میں نے تو محرم کے بغیر سفر نہیں کیا تھا۔ حجاج نے پوچھا تمہارا کوئی محرم نہیں ہے؟ میں کہا ہاں میرا محرم۔ میں کون ہے؟ فرمایا بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ حجاج نے کسی ایک کو لے، یہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہوئی، آنکھیں بند کی، اور پھر کہا کہ مجھے بھائی دے دو۔ حجاج نے کہا اچھی عورت، شوہر کو چھوڑ کے بھائی دے دو۔ اگر میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، شریعت نے مجھے دوسرے شوہر کی اجازت دی ہے، لیکن دوسرا بھائی نہیں مل سکتا۔ سوچو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھائی بہنوں کے رشتے ختم کر دیتے ہو۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، you never asked me، تم نے تو بتایا ہی نہیں تھا مجھے، why I supposed to، میں کیوں کروں؟ ارے بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ رشتے ناتے ہیں، ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرو، پلیز اسٹیبلش کرو ریلیشن شپ۔ صلہ رحمی بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کے اوپر آپ کی مودت اس پر رکھی۔ میاں بیوی کا رشتے میں اللہ کے قرآن میں کیا کہا ہے؟ مودت اور رحمت۔ محبت کس سے ملتی ہے؟ رحمت کس سے ملتی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے
انیشیل لائف کے اندر محبت ہوتی ہے، آخر میں رحمت ہوتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور کوئی سمجھتا ہی نہیں اتنا، اشاروں کو سمجھتے رہتے ہیں. اور اس ریلیشن شپ کو، رشتوں میں اولاد کو نعمت بنایا ہے، رحمت بنایا ہے. کب آتی ہے؟ صلہ رحمی کے اندر. یاد رکھیے گا اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ کے واسطے معافی مانگو، اللہ کے واسطے جھک جاؤ. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اسے ضرور بلندی عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز ہے جو اس رمضان میں کرتے ہیں، رمضان یہ روزہ رمضان ہے نا، تو اس سے پوچھے نا کہ رمضان کی ٹیگ لائن کیا ہے؟ تو کہتا رمضان کی ٹیگ لائن ہے is a journey for conversion. If the journey of the conversion not being started in Ramadan, alarming. اگر ہم نے نیت ہی نہیں کیا کنورٹ ہونے کی، انیشیل کنورژن ہے تو مائنڈ سیٹ کنورژن. اب میں نے اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے رکنا ہے. When your mindset is converted, behavior ہو جائے گا. سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ behavior is not the problem. Behavior is directly connected to your mindset. Behavior mindset problem ہوتی ہے. Arrogance is a mindset issue. It's not a behavior issue. Behavior تو بعد میں ہوتا ہے. پہلے mindset ہوتا ہے، پھر attitude ہوتا ہے، پھر behavior ہوتا ہے. آدمی mindset کو اس اعتبار سے لائے کہ دیکھو یہ جو رشتے ہیں نا، یہ ایسے پہ میری بیلنس شیٹ پہ آ تو بیلنس شیٹ آڈٹ کرو بیٹھتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ایسے لائبلٹی کو بات کیا ہوا ہے. لائبلٹی کیا اللہ معاف کرے اس شہر میں ان آنکھوں نے، جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کوئی بڑے، ان آنکھوں نے دیکھا کہ اولڈ ہاؤسز بنے. آپ مجھے بتائیں نا، جو اپنے ماں باپ کو، جس نے ساری زندگی ساری کمائیاں سب کچھ اکثر کوشش کر کے تمہیں پڑھایا، سب کچھ کیا، اور وہ جا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آیا، تو ایسٹ کو لائبلٹی سے اٹھا کے اور بیلنس شیٹ رکھا، بیلنس شیٹ پہ بھی رکھا. کیسے کرو کہ بچوں کو دنیا میں چین سکون سے رہ لو گے؟ یہ نہیں ہوتا. ماں باپ کی نافرمانی ٹرپل ڈبل افیکٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ پڑتا ہے، ٹپنگ افیکٹ ہوتے ہیں، آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ بھائی دیکھو، نیت کرو کہ رشتوں میں، اپنے ریلیشن شپس کے اندر جو ہے نا، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کریں. 4 امپورٹنٹ چیزیں، 2 سب سے امپورٹنٹ ہے. 4 پیوٹ، اللہ سے ریلیشن شپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیز آر دا پیوٹس. یہ پیوٹ ہے، پیوٹل رول ہے، محوری کردار ہے. سب سے بڑی نسبت ہے اللہ کے بندے ہونے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے. تو اس کا بھی ریویو کرو کہ میں نے اللہ کی بندگی میں وقت کیسے گزارا ہے. اللہ معاف کر جس جس جگہ غلطیاں ہوں. اور پھر اس کے بعد میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا بھائی ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا ماں ہوں. ہمارے استاد جب صلہ رحمی پڑھایا کرتے تھے، بہت سادہ سے آدمی تھے، اور وہ اب میں کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، لائف اسکلس پہ، ان پہ، سائیکو تھراپی پہ، تو میں سوچتا ہوں وہ اتنی سادہ باتیں کہہ گئے کہ آج لوگ سب کچھ اس کو آرٹیکولیٹ چینج کرتے ہیں، ایریشن چینج کرتے ہیں، بات آدمی سے. وہ فرمایا کرتے تھے چند چیزیں بتا دیتے ہیں، یاد رکھنا. اپنا ریویو کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے بتا رہا ہوں. وہ پہلا اصول بتاتے تھے رشتوں کو قائم کرنا. وہ کہتے تھے رشتوں کو اخلاق کی تعریف یہ کرتے تھے. ان سے بھی پوچھا ہے تو ہمارے شیخ بھی یہ کہتے تھے، ان سے بھی پوچھا تھا نا اخلاق کسے کہتے ہیں، تو ہمارے جب تمہیں تعلقات نبھانے کا سلیقہ آ جائے تو اسے اخلاق. اللہ سے تعلق، نبی سے تعلق، بڑوں سے تعلق، چھوٹوں سے تعلق، اپنوں سے تعلق، فطرت سے تعلق، مخلوق سے تعلق، تعلقات نبھانے کا. ہماری تو پوری ایجوکیشن تعلقات بنانا سکھاتی ہے، پی آر بناتے کہتے ہیں. نبھاتے کیسے؟ نبھانے کے لیے کچھ اسکلس چاہیے ہوتی ہے. پہلی چیز وہ فرمایا کرتے تھے کہ رشتوں کا پہلا اصول ہے
شیطان رشتوں میں داخل ہوتا ہے توقعات کے دروازے، ایکسپیکٹیشنس. رول نمبر 1، نو مور ایکسپیکٹیشنس. نیکی کر کے دریا میں ڈال. ہمارا تو مزاج ہے کہ نیکی کر کے جب تک فیس بک میں نشر نہ کرتے چین کو ہی آتا ہے. اگلا ٹائم نہ کرتے یار کم از کم تحقیق کرتے تھے یار